حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ سفر میں اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے و اس کا منہ کسی طرف بھی ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اشاروں سے نماز پڑھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ہی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1096۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1142۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور خواہ تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا۔ جس نے عمدن اسے ترک کر دیا تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 580۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1804۔